ہر انسان کا ایک ذاتی صندوقچہ ہوتا ہے جس میں اس کی زندگی کے سارے سچ اور کچھ یادیں، چند خطوط اور گزرے وقتوں کے نقشے پڑے رہتے ہیں۔ یقیناً تم جب بھی اس باکس کو کھولتے ہوگے تو تمہیں کچھ ٹوٹے سپنے نظر آتے ہوں گے۔ اس میں موجود چیزیں تمہیں بہت دکھ دیتی ہوں گی۔ تو سنو، تمہارا رب تم سے مخاطب ہے۔ وہ کہتا ہے زمین اور آسمان کی ہر چیز کا اسے علم ہے۔ وہ تمہارے ہر اس درد سے خوب واقف ہے جو تمہارے دل میں ہے۔ وہ الخبیر ہے، وہ تم سے بے خبر نہیں۔ وہ جانتا ہے تمہارے ہر درد کو۔ یاد رکھو، اس کے رحم کا پلڑا اس کی آزمائش پر ہمیشہ بھاری ہوتا ہے۔ اللہ تو ہے ہی ٹوٹے دلوں کا مکین۔ کسی چیز کے چھن جانے کا یا کسی کے چھوڑ جانے کا ہرگز غم نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے موجودہ حالات سے بہت بہتر ہوں گے۔ ہاں، میں جانتی ہوں کہ مایوس ہو جانا ایک ہیومن نیچر ہے، پر یقین حاصل کر لینا انسانی فضیلت۔ اس لیے جب بھی مایوس ہونے لگو تو صرف یقین کو چنو، یقین کا ہاتھ تھامو، یقین کو ایک بار چانس تو دو۔ کوئی سفر زندگی کا ایسا نہیں جس سے منزل نصیب نہ ہو۔ یاد رکھو، یہ مایوسی تمہیں رانگ وے پر لے جا سکتی ہے، اور اگر تم توکل والے ہو نا تو تمہارا یہی یقین تمہارے لیے سرپرائزنگ چینجز لائے گا۔ تمہاری زندگی میں یقیناً دو مسئلے ہوں گے، یا تو ماضی نے تمہیں سٹک اپ رکھا ہوگا یا فیوچر میں جانے کا خوف ہوگا۔ دونوں کی جو بیس کی وجہ ہے نا، وہ تمہارے اللہ پر یقین کی کمی ہے۔ ٹوٹ جانا، بکھر جانا، یہ سب توڑ پھوڑ ایک بڑی بہترین تعمیر کے لیے ہو رہی ہوتی ہے، اور تم خود کو خوب تھکاتے ہو۔ یقین کرو، ایک اللہ پر یقین والے کی نا کبھی یہ سچویشن نہیں ہوتی کہ وہ ماضی کے غم سے پریشان ہو یا اس سے فیوچر کا کوئی ڈر ہو۔ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے، یقیناً جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کی دو خصوصیات ہوتی ہیں جن کا ذکر خود اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اور دوسرا ان کو غم نہیں ہوتا۔ اس رب کی یہ شان ہی نہیں کہ جو چیز تمہارے لیے بہتر ہو اس سے وہ تم سے دور کر دے، اور تمہیں کیا معلوم وہ چیز تمہارے لیے ضروری تھی یا نقصان دہ۔ یاد رکھو، تمہاری زندگی کا بیسٹ پلانر ایک اللہ ہے۔ تمہیں کون سی چیز کب چاہیے اور کب دینی ہے، وہ اس کی بہترین حکمت عملی کرنے والا ہے۔ اللہ یہ دروازہ تمہارے لیے بہتر ٹائم پر فوری کھول دے گا۔ یاد رکھو، اللہ سے بڑا تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ وہ تو تمہاری بھلائی چاہتا ہے، اور یہ اس کی ہی مہربانی ہے کہ وہ تمہیں ایسے کاموں سے روکتا ہے جن میں تمہاری بھلائی نہ ہو۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہوا نہیں ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ اب چاہے فوری طور پر تمہیں ناگوار گزرے، تمہیں بہت تکلیف ہو، اذیت ہو، یا تمہیں لگتا ہو کہ یہ شے تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، لیکن ان دی لانگ رن یقین ہو کہ اس میں خیر ہے۔ یہ ایمان ہو تمہارا، اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی بلندی 4 باتوں میں ہے: حکم الہی پر صبر کرنا، تقدیر پر راضی رہنا، اخلاص کے ساتھ اللہ پر توکل رکھنا، اور پروردگار کا فرمانبردار رہنا۔ تم اپنے دل کی بے کلی اور بے اطمینانی سے کمزور نہ پڑو، کیونکہ شیطان تو تمہیں مایوسیوں اور برائیوں سے آلودہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر لمحہ انسان کو یاد دلاتا ہے اور اسے خوب احساس دلاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود تمہیں اس کا یقین دلا رہا ہے، بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو۔ میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ میں ساری باتیں سنتا ہوں اور خوب باخبر ہوں۔ سنو، اللہ اسباب خود بناتا ہے، وسیلے خود پیدا کرتا ہے۔ تمہارے لیے آگے راستہ ریڈی ہوتا ہے،
تمہیں صرف یقین کرنا ہوتا ہے۔ مجبور اور بے بس تم ہو لیکن اللہ نہیں۔ ان عارضی تکلیفوں کے بعد ڈھیروں خوشیاں اور راحتیں تمہارا مقدر ہیں۔ بہت ہی حسین ہے اللہ پر یقین کا سفر، جس پر انسان کے لیے سکون ہی سکون ہے۔ تم اپنی ہمت کو کمزور نہ پڑنے دینا، ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ تمہارا یقین ضائع جائے گا۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہارا یقین تمہارے لیے حیران کن معجزے لے کر آنے والا ہے انشاءاللہ۔ اور اللہ سے دل سے دعا گو ہوں ان تمام لوگوں کے لیے جو اللہ سے امید لگائے کن کے انتظار میں ہیں۔ وہ رحمان جلد اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی ہواؤں سے آپ کی زندگی میں سکون بھر دے، آمین۔